حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون ہے، وہ یمن جانا چاہتی ہے، یمن جانا چاہتی ہے۔ اس نے ایک چٹھی بھیجی ابو بکر صدیق کے نام پر کہ مجھے صحیح سلامت یمن جانے تک کا راستہ دے دیا جائے، یہ مسلمانوں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہودی عورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 2 جوان صحابہ کو اس کے حوالے کر دیا، ایک اونٹنی دے دیا، کہا کہ اس خاتون کو صنعاء یمن پہنچنے تک تم اس کی نگہبانی کرو۔ یہ 2 جوان تھے، وہ عورت کے ساتھ ہو گئے۔ عورت کہتی مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہ مسلمان ہیں، پتہ نہیں کیا کر دیں گے میرے ساتھ، اور راستے میں مجھے پکڑ کر مار دیں یا کیا ہو جائے گا۔ عام طور پر جو لوگوں کا ذہن بنا ہوا تھا، یہودی خاتون یہ کہتی رہی، اور یہ دونوں نوجوانوں نے اسے اونٹ پر سوار کیا، مدینے سے یمن کے راستے تک چل پڑے۔ جب بیچ میں کوئی چوکی آتی، چیکنگ پوائنٹ آتا، تو وہاں پر بھی صحابہ ہوا کرتے، وہ پوچھتے کون ہے اوپر اور تم کس طرف جا رہے ہو؟ یہ دونوں نوجوان صحابی کہتے ہم خلیفہ رسول ابو بکر صدیق کے ساتھ کے حکم پر آئے ہیں، اور اوپر ایک خاتون ہے جو ملک یمن جانا چاہتی ہے۔ تو اوپر آنکھ اٹھا کر کے بھی کوئی وہاں سے نہیں دیکھتا تھا، آنکھ بھی نہیں اٹھاتے۔ اس طرح یہ راستہ طے ہو گیا، یمن آ گئی وہ عورت۔ توجہ چاہتا ہوں، جب یمن پہنچی تو اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے کہتی ہے اے لوگو آؤ، میں ایک بات آج تمہیں بتا دوں، میں مدینے سے گھبرا کر کے نکلی تھی کہ کہیں مسلمان میری عزت پر حملہ نہ کرے، میں اپنے خاندان میں آنا چاہتی تھی یمن میں، لیکن آج تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ، ان 2 جوانوں کو میں نے پورے سفر میں دیکھا، اتنے دنوں کے سفر میں ایک آنکھ اٹھا کر کے بھی انہوں نے میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ آج تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں واپس یمن میں نہیں، مدینے جا کر رہنا چاہتی ہوں اور اسلام کے دامن میں رہنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ مجھے اگر کوئی عزت کی حفاظت دے سکتا ہے تو محمد عربی کا غلام ہی دے سکتا۔ میرے عزیزوں، دنیا کو آج بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم عورتوں کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والی قوم میں سے نہیں، بلکہ محمد عربی کے غلام ہیں جو ہر عورت کو بہن سمجھ کر اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ دوسروں کے دلوں میں اگر محبت آ سکتی ہے تمہارے اخلاق سے آئے گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے آئے گی۔ مجھے وہ بات بھی یاد آتی ہے، آج ان دجالی میڈیا کو پروپیگنڈا کرنے دو، تمہارے متعلق 1000 پروپیگنڈا کرنے دو کہ یہ آتنکوادی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، ان کو سوئی بھی ملے تو بم لگنے لگ جائے، ان کو 8 سال کا بچہ بھی بڑا مجاہد لگنے لگ جائے۔ ان کے حالات یہی ہیں، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور اسی بات پر قسم کھا کر بیٹھے ہیں کہ اگر بگاڑیں گے کسی کا چہرہ تو صرف مسلمان کا بگاڑیں گے۔ ان کو 1000 کوششیں کرنے دو، لیکن اے مسلمانوں، اخلاق و کردار تو تمہارے ہاتھوں میں ہے، محبت کے طریقے اور سلیقے تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ افغانستان کی سرزمین کی بات کر رہا ہوں، 2012 آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے کی بات، کہ وہاں پر نیٹو فوجیں اپنے قدم جمائی ہوئی ہیں، ہر ملک کی فوجیں وہاں پر، ان پر رسا کشی چل رہی تھی، طاقت کے بل بوتے پر امریکہ، یورپ، پتہ نہیں کتنی فوجیں وہاں پر موجود تھی۔ ایک ایسا انسیڈنٹ، ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک خاتون رپورٹر ہے، وہ امریکہ کی رہنے والی، جو رپورٹنگ کرنے کے لیے افغانستان کے میدان میں گئی تھی، کہ حالات دیکھیں، وہ روزانہ رپورٹنگ کرتی تھی کہ کہاں کیا کیا حالات ہیں۔ نیوز والی ایک عورت صحافیہ، لیکن اس کے ساتھ ایک دن ہوا یہ کہ شام کا وقت تھا، وہ ایک جگہ سے اکیلی آ رہی تھی، 2 یا 4 فوجیوں نے اس پر حملہ کر دیا، اور وہ فوجی کوئی وہاں کے نہیں تھے، یہ نیٹو افواج میں سے تھے۔ انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی اور اس کے کپڑے پاڑ رہے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح اپنی ہوس کا شکار اسے بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ عورت نے چیخ پکار کیا تو اچانک 2 نوجوان جو مسجد کی طرف جا رہے تھے، مسلمان تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، تو جیسے ہی وہ آئے وہ فوجی اپنے راستے چلے گئے، کیونکہ عزت کا معاملہ تھا، آواز اٹھنے لگ گئی تھی۔ 2 ہی نوجوانوں نے اس خاتون کو پکڑا اور لے جا کر کے ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ وہ چہرے والے تھے، ٹوپی والے تھے، نماز کے لیے جا رہے تھے۔
اب یہ خاتون لکھتی ہے کہ ہمارے فوجی جو حملہ کیے تھے تھوڑی دیر کے لیے مجھے کشمکش تھی، لیکن اس سے زیادہ ڈر تو یہ افغانی مسلمانوں سے تھا مجھے. پتہ نہیں اب یہ تو آتنکواد لوگ ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں، اب یہ تو میری بوٹیاں ہی تقسیم کریں گے، اب میرے ساتھ کیا کریں گے. وہ خاتون کہتی ڈری سہمی ہوئی اپنے کمرے کے اندر بیٹھی رہی. دروازہ بند تھا، رات کا وقت ہوا تو اچانک دروازہ کھلا، کھانے کا ایک برتن اندر کسی نے کیا اور پھر دروازہ بند کر لیا. میں نے کھانا کھا لیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھلا، عورتوں کے زنانہ لباس کسی نے اندر کیے اور پھر دروازہ بند کر لیا. میں نے نہیں دیکھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. کھانا بھی آیا، کپڑے بھی آئے، میں اسی کمرے میں کھانا بھی کھائی، کپڑے بھی پہنے. دوسرا دن آیا، برابر وقت پر دروازہ تھوڑا کھلتا اور کھانا آتا پھر بند ہو جاتا. یہی وہ دو نوجوان تھے جو ہر وقت کھانا پہنچا رہے تھے لیکن دروازہ کھول کر دیکھ نہیں رہے تھے. دوسرے دن شام کے وقت اس کے سفارت خانے سے، اس کے ملک کی ایمبیسی سے کچھ ذمہ دار لوگ آئے اور دروازہ کھول کر اس خاتون سے کہا ہم تمہارے ملک کی سفارت خانے سے آئے ہیں، کیا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا؟ اس عورت نے حادثہ لکھایا، رپورٹ لکھایا، اور اس سفارت خانے سے آنے والے نے کہا اے خاتون ان دو جوانوں کا شکر ادا کر کہ یہ ہمارے سفارت خانے تک پہنچ کر کے تیری خبر کیے ہیں، اور ان جوانوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ جب تک تجھے ملک تک حفاظت سے نہ پہنچائیں گے اس دن تک یہ محنت کرتے رہیں گے. وہ خاتون کہتی ہے میں ان جوانوں کو نہ جانتی تھی نہ پہچانتی تھی، نہ ان سے میرا کوئی رشتہ تھا نہ کوئی ناتا تھا، لیکن انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی، یہاں تک کہ وہ خاتون اپنے ملک پہنچی. اور اس کے بعد اس نے اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، آج سے 8-9 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہ عورت کہتی ہے بچپن سے میرے دماغ میں یہ ڈالا گیا تھا کہ مسلمان وحشی ہوتا ہے، مسلمان آتنک کی طرف بڑھتا ہے، مسلمان عورتوں کی عزت پر حملہ کرتا ہے. لیکن اے لوگوں یہ دنیا جھوٹ بولتی ہے، یہ میڈیا پروپیگنڈا کرتی ہے. میں خود صحافیہ ہوں، میں خود رپورٹر ہوں، میں نے افغان کی سرزمین پر دیکھا ہے حملہ کرنے والے کوئی اور تھے، حفاظت کرنے والے تو محمد کے غلام تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیزو آج بھی دنیا جانتی ہے کہ اخلاق و کردار میں اگر کوئی سچا ہو سکتا ہے وہ ایک ایمان والا ہو سکتا ہے، بس شرط اس بات کی ہے جس کو اقبال نے بار بار کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دنیا آج تمہارے قدموں میں آنے کو تیار ہے لیکن وفا تو کرو اس محمد عربی سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی وقار، ایک دو نہیں کئی ایسے حادثات ہوئے جس میں دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے